رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے لیے ایک اور جدید ٹاپک اس سوسائٹی کے حوالے سے لایا ہوں، اور وہ ہے مسلمانوں کی برتری کے اسباب 21ویں صدی میں. کیونکہ آج کے دور میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے ساری دنیا میں پس رہے ہیں، اور تقریباً اور نہیں تو 3000-4000 مسلمان ڈیلی ذبح کیے جاتے ہیں، اور ہر طرف ایک ظلم کا بازار کرا، اور مسلمانوں کے اندر فساد ہے، مصیبتیں ہیں، آلام ہے، ہر طرف معاشی ابتری کا شکار ہے مسلمان ہر جگہ. حالانکہ اتنا سرمایہ دار ممالک ہونے کے باوجود تمام کے تمام. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ معاشی برتری کے علاوہ برتری کے علاوہ سیاسی طور پہ بالکل اپاہج ہو چکے ہیں ہر جگہ. کوئی سیاسی نظام نہیں ہے، کوئی سیاسی طریقہ کار نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر علمی طور پہ تمام جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں ان کے اندر کچھ بھی علمی طور پہ نہیں، بانجھ ہو چکے ہیں سارے. ہر معاملے میں یورپ کی پیروی، ہر معاملے میں جہاں پہ یورپ نے تھوک ڈالا وہاں ہمارا ہے آشیانہ. ان کی یہ صورت ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کس طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمون کو مصر میں، جماعت اسلامی کو پاکستان میں، اور اس طریقے سے اپنا اسلامک سالویشن فرنٹ کو الجزائر میں کرش کر دیا گیا. حتیٰ کہ ان کے جو لیڈر تھے مدنی صاحب وہ اب انڈونیشیا میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اور پھر تیونس کے اندر ہم دیکھیں ابھی وہاں پہ وہ جو تھی ان کو انہوں نے ختم کر دیا، اور راشد الغنوشی جو ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں وہاں پہ. اور اس طرح تمام دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، جو اسلامی انقلاب برپا کرنے کے کام کر رہے ہیں، جن کو یورپ نے سیاسی اسلام کا نام دیا ہوا ہے، ان کو کس طریقے سے کرش کیا جا رہا ہے. اور پھر علمی طور پہ دیکھیں کہ ہمارے اپنے علماء اکرام ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں. ابھی کوئی 8 سال پہلے کا واقعہ ہندوستان کے اندر ایک جنازہ کسی دیوبندی مولوی نے پڑھا دیا، تو وہ مسجد جو تھی وہ بریلویوں کی تھی، تو بریلوی نے آ کے فتویٰ دیا کہ جس نے جنازہ پڑھا ان تمام کے نکاح ٹوٹ گئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے، اس کے باوجود بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الاسلام و یالی ولا یولا علیہ. اسلام جو ہمیشہ سر بلند رہے گا. کوئی اور نظریہ، طرز حیات، کوئی اور طریقہ حیات، یا کوئی اور مذہب، یا کوئی بھی علمی شدرات اس کے اوپر غالب نہیں آتی. اس طریقے سے اللہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ بات میں نے لکھ دی ہے کہ میں اور اس کا رسول ہمیشہ غالب رہیں گے. اچھا، غلبہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک علمی غلبہ، ایک سیاسی غلبہ. تو اس وقت سیاسی غلبہ ہمارا نہیں ہے. تمام دنیا میں امریکہ چھایا ہوا ہے، اس کے 6 بحری بیڑے ہیں، ہر سمندر میں اس کا بحری بیڑا کھڑا ہے. پاکستان کے اندر بحر ہند کے اندر اس کا بحری بیڑا کھڑا ہے. بحر روم میں مصر کے ساتھ اس کا بحری بیڑا کھڑا ہے. بحر الکاہل میں جاپان کے ساتھ اس کا بحری بیڑا کھڑا ہے. ہر جگہ اور وہ بحری بیڑے پورے شہر ہے، بڑے شہر کی طرح، جہاں پہ ہر چیز موجود ہے. اور اس کے بعد ٹیکنالوجی کے اندر اس نے سپیس ٹیکنالوجی سارے اس پہ اپنا فضاؤں پہ قبضہ کیا ہوا، اور ہر وقت کی رپورٹ اسے سارے دنیا کی مل رہی ہے. تو یہ سیاسی غلبہ ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تو حکمران بھی اس کے اشاروں سے بدلتے ہیں. جو حکمران اوپر بیٹھا ہوتا ہے ہمیشہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، اب جیسے عمران خان صاحب تھے، نعرہ تو مدینہ کا لگایا، لیکن جب انڈونیشیا میں مسلم ممالک کانفرنس تھے تو امریکہ کہنے پہ وہاں نہ گئے. اس طریقے سے ڈاکٹر قدیر احمد جو محسن پاکستان تھے، جب فوت ہوئے، عمران خان صاحب پاکستان میں تھے، اسلام آباد میں تھے، بنی گالہ میں تھے، جنازے میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنا فیصل مسجد میں دفن ہی نہ ہونے دیا، اور جلد جلد دفن کر کے جان چھوڑا کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے. یہ صورتحال صرف پاکستان کی نہیں ہے، سعودی عرب کی یہ صورتحال ہے، سوڈان کی یہ صورتحال ہے، ہر جگہ کی یہ صورتحال. اللہ ماشاء اللہ جیسے ترکی ہے، بہرحال اس میں کچھ ممالک ہیں، لیکن اس تمام گئے گزرے حالات میں بھی
6 ایسے پوائنٹ ہیں جس میں ہماری ابھی تک ان پہ برتری ہے، اور ہم انہیں چیلنج کرتے ہیں اگر ہماری برتری کو وہ اپنا نہیں مانتے تو آئیں ہمارے ساتھ بات کریں، اور اسی برتری کی وجہ سے ہم ان کے دشمن نمبر 1 ہیں۔ کمیونسٹوں کے ہم دشمن نمبر 1 ہیں، سوشلسٹوں کے دشمن نمبر 1 ہیں، سرمایہ داروں کے دشمن نمبر 1، ڈیموکریٹک فورسز دشمن نمبر 1 ہیں، ہندوؤں کے ہم دشمن نمبر 1 ہیں، بدھسٹ کے دشمن نمبر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی علمی برتری ہے، یہ ایک دن اگر انہوں نے اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل درآمد کیا تو یہ دوبارہ ہمارے اوپر وہ چھا جائیں، کیونکہ مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا تھا نہ کسی سے سیل رواں ہمارا، تو وہ سیل رواں پھر دوبارہ برپا ہو جائے گا۔ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیاسی اسلام کا نعرہ لگا، ان کو کرش کر دو، ختم کر دو، اور وہ کر رہے ہیں بالکل ہر جگہ۔ اپنے کارندے انہوں نے بٹھائے، جیسے مصر میں سیسی کو بٹھایا ہوا ہے، اور سیسی نے وہاں پہ اخوان المسلمین اور اس قسم جتنی تنظیمیں تمام کو وہاں جیلوں میں ڈال کے کرچ کر۔ اور مجھے یاد ہے میرے استاد ڈاکٹر عبداللہ دام صاحب شہید جہاد افغانستان، وہ 1985 میں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، ان تمام علاقوں کا دورہ کر کے تو بڑے غمگین تھے۔ ہم نے کہا یا استاد آپ غمگین کیوں ہیں؟ کہنے لگے مجھے آئندہ 50 سال تک ان علاقوں کو اسلامی تحریک اٹھتی نظر نہیں آتی۔ ان کا وہ کیوں؟ کہنے لگے جو ذرا سر اٹھاتے ہیں انہیں کرش کر دیتے ہیں، ان کے خاندان کو کرش کر دیتے ہیں، پوری بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ خیر، یہ ایک نقشہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ بھی حقائق ہے، تو ہم حقائق کو اپنے سامنے رکھیں۔ جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ، تو ہم ان چیز کو سامنے رکھیں، لیکن اس کے باوجود 6 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جس میں آج بھی ہمارا ان پہ غلبہ ہے، ڈومینیشن، آج بھی وہ ہم سے گھبراتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو کہ جس کے عجائب مستدرک حاکم میں حدیث ہے کہ جتنا زمانہ بدلتا جائے کہ اس کے عجائبات لوگوں کے سامنے گزرتے چلے جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ القرآن یفسر الزمان، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ زمانہ بیان کرے گا۔ جتنا زمانہ بدلتا جائے گا، سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی، قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتی جائے گی۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں تھا کہ مردہ تو کیسے زندہ ہوں گے، قل من یحیی العظام وہی رمیم، اور وہ ہر کوئی ہنستا تھا یہ مردہ کیا۔ آج سائنس نے جب کلوننگ کو دریافت کیا تو کلوننگ سے مردوں کی زندگی کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ایک باڈی سیل لے اور اس کے بعد اس سے پورے انسان بنا دے۔ وہ جو مسائل جتنی ترقی کرتی جائے گی اتنی آگے چیزیں حل ہوتی جائیں گی۔ اچھا، اس طریقے سے سائنس نے پہلے تھا قیامت کیسے برپا ہو سکتی ہے، اتنا نظام ختم ہو جائے گا، تو سائنس نے جہاں بگ بینگ کا نظریہ پیش کیا، اب بگ کرینچ کا نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ ساری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر بنے گی، پھر ختم ہو جائے گی۔ بگ کرینچ کے نظریے قیامت کے مسئلے کو حل کر، تو القرآن یفسر الزمان، قرآن جو ہے اس کی تفسیر جو ہے وہ زمانہ بیان کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات کے تمام رموز رکھ دیے ہیں۔ اللہ نے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز نہیں جس کی میں نے بنیاد اس کتاب کے اندر نہ رکھ دی، اور لا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز میں نے اس کے اندر بیان کر دی۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ قوم کو عروج و زوال کے بارے میں ہدایات، خاندان کے بہترین بننے کے بارے میں ہدایات، شخصیت کے بہترین بننے کے بارے میں ہدایات، معاشرے کے بہترین بننے کے بارے میں ہدایات ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی ایسا زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے، کونا نہیں ہے جس میں اس کے اندر ہدایات موجود ہوں۔ اچھا، اس سے ہٹ کر ہم دیکھ لیں، تورات دیکھ لیں، انجیل دیکھ لیں، ٹھیک، کہیں بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ انجیل کے اندر ایک پہاڑی کا وعد ہے جس کے اندر کچھ اخلاقیات کی باتیں ہیں، باقی مناقیت کیسے ہو، طلاق کیسے ہو، اس کے بعد حکمرانی کیسے کی جائے، باقی تمام زندگی کی امور کس طرح انجام دی جائیں، باپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بیٹے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اساتذہ کے کیا حقوق ہیں، اور اس کے بعد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا، کوئی ہدایات نہیں ملتی۔ قرآن مجید میں سے تمام جتنے بھی فقہی کتابیں ہیں، سمندر ہے فقہی کتابوں کا، سارا قرآن مجید سے نکلا، ایک ایت سے کئی مسائل نکلتے ہیں۔ قرآن مجید میں سے جو ہے عجوبہ روزگار کائنات کی ساری باتیں نکلتی ہیں، جہاں تک آج تک سائنس نہیں پہنچ سکی، قرآن نے وہ چیزیں ساری واضح کر دی۔ تو بہرحال
اس کے ہمارے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کے اندر بھی کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر مورس بقائی نے ساری باتیں واضح کی ہیں کہ تورات اور انجیل کے اندر جو باتیں ساری غلط ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر، قرآن بائبل اینڈ سائنس اس نے لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید نے جو باتیں کی وہ آج تک بالکل اس کی حقانیت واضح اور تمام لوگ سے۔ تو قرآن مجید ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک ہمارے لیے ساری دنیا پہ غلبے کا باعث رہے گا۔ یہ بات ہم اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ جیسے میں نے ابھی کہا، القرآن یفسر الزمان، جتنا زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کی تفسیر بیان کرتا جائے گا۔ اچھا، پھر آپ آگے چلیں کہ قرآن کی حقانیت اور اسے کلام اللہ ثابت کرنے کے لیے آج تک انہوں نے بڑا انسٹیٹیوٹ کیا، لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 1846 میں ہندوستان کے اندر پادری فنڈر، جو کہ پروٹسٹنٹ نہیں تھا لیکن وہ اپنا دوسری جو ان کی قسم ان میں سے تھا، تو اس نے مناظرہ کیا مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے اندر مناظرے سے ایسا بھاگا کہ ہندوستان چھوڑ کے چلا گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ کرانوی نے 20 نسخے جو تھے وہ رکھے ہوئے تھے بائبل کے معذرت، اور اسے ایک میں بتاتے جی ہے، دوسرے میں یہ، تیسرے یہ ہے۔ صبح کو مناظرہ شروع ہوا، 2 بجے وقفہ ہوا، اور اس کے بعد 2 بجے کے بعد بھاگا، پھر آج ہندوستان آئے گا۔ اس طریقے سے ابھی جو اپنا 1988-99 میں جو اپنا واشنگٹن کے اندر مناظرہ ہوا تھا، ہمارے جو بہت بڑے یہ زکریا نائک کے جو استاد تھے، ان کا اور پادری کا، اس کے اندر پادری شکست کھا گیا۔ تو قرآن کی حقانیت، قرآن کی سچائی، قرآن کے ایک کلام اللہ ہونے کو کوئی شخص بھی چیلنج نہیں کر سکا آج تک۔ اور یہ تو پہلے ہمارا غلبے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پہ ابھی تک غالب ہیں، جس سے تمام قومیں ہم سے ڈرتی ہیں۔ ہندوستان کے اندر آپ جا کے دیکھیں، ہندوستان کے اندر کچھ نہیں ہے۔ مثلا تو مہا بھارت کا مطالعہ کریں، رامائن کا مطالعہ کریں، اپنا رگ وید، ججر وید، سام وید، اتھر وید کا مطالعہ کریں، پرانات کا مطالعہ کریں، بدھ مت کی جو 3 پٹاکا کتاب ہے، 3 پتاکا، اس کا مطالعہ کریں، لوٹس کتاب، سب کسی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ قصے، کہانیاں، ایک عجیب قسم کی باتیں ہیں، پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے ہدایت ہمیں کہیں بھی نہیں ملتی، زبردستی بس ان کو بنا کے کہیں کروڑا بھان مدینہ کنبا جو وہ لوگ بس ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ورنہ حقائق کے ذکر سے دیکھا جائے تو صرف قرآن مجید کی تمام پہ ڈومینیشن۔ تو پہلا ہمارا جو غلبے کا وجہ وہ یہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید ہے۔ کسی قوم کے پاس عقیدہ توحید نہیں، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے۔ تو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مٹا نہیں سکتا کوئی بھی نام و نشاں ہمارا۔ تو یہ عقیدہ توحید بہت بڑی چیز ہے، اسی کی وجہ سے ہم دنیا پہ چھا گئے، نعرہ تکبیر لگے اور چھا گئے۔ دیکھیں، باقی قوم کے پاس توحید نہیں، وہ تمام جو ہیں وہ بت پرست ہیں، شرک کرتے ہیں سوائے یہودیوں کے۔ توحید جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اب میں نے امریکہ جانا ہے، میں صاحب توحید ہوں، مجھے اپنے خدا کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے سعودی عرب جانا ہے، مجھے خدا کو ساتھ، اپنے بت کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں اپنے بت کی حفاظت کروں، میرا خدا تو ہر جگہ ہے۔ تو مسلم میں ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، تو سب مالک کائنات ہے، وہ تو جہاں میں جاؤں گا وہاں موجود ہوگا، دنیا سے نکل جاؤں وہاں پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، سب چیز اس کی، لہو ملک السماوات والارض۔ تو اب میں جہاں بھی جاؤں گا وہاں پہ جا کے عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ جگہ میری ہو جائے گی۔ اس لیے ہم دیکھیں کہ طارق بن دجاج جو ادھر پہنچا تو اس نے وہی نعرہ لگایا، ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس، کہ ہر ملک میرا ہے کیونکہ میرے خدا کا ملک ہے۔ یہ توحید کے اثرات تھے کہ جہاں ہم گئے ہمیں ضرورت نہیں پڑی۔ ہم مثال طور پہ آج کے دور میں کچھ لوگ جو قبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے قبروں کے پیچھے تو؟ ہم جہاں جائیں گے ہم خدا کے ماننے والے ہیں، قبروں کے ماننے والے نہیں ہیں، کسی اور کے انسانوں کے ماننے والے نہیں، خدا کے ماننے والے ہیں۔ اور جہاں ہم جائیں گے ہمارا خدا موجود ہوگا، ہم وہاں پہ چھا جائیں گے، وہیں اللہ کے آگے سر رکھیں گے اور اللہ کی مدد وہیں آ جائے گی، بس اور کوئی چیز۔ تو عقیدہ توحید بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت نے مسلمان کو تمام دنیا میں پھیلا دیا۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس عقیدہ توحید۔ تیسرا جو ہم ڈومینیٹ کرتے ہیں، اچھا کسی قوم کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، آپ دیکھیں عیسائی تثلیث کو مانتے ہیں، یعنی 3 خداؤں کو ایک مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ، روح الامین
اور عیسیٰ علیہ السلام. بعض روح امین مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاتے ہیں, بعض کسی اور کو لاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ٹرینٹی, تثلیث, اور کہتے ہیں اس تثلیث کو ایک مان لیں. ایک کیسے مانے؟ تین تین ہے, ایک ایک ہے. کہتے ہیں بس اب جو ہے آپ اس کلیے پہ بحث نہ کریں اور اسے جو ہے آپ اپنے حلق کے اندر سے اتار, کیونکہ اس دین کا آغاز ہی جہالت سے ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ایک ایک ہے, تین تین ہے, ہم ایک کو مانیں گے. تو یہ عقیدہ توحید ہے. تیسری چیز جو ہمیں اس وقت ڈومینیٹ کر رہی ہے سب پہ, کہ ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں ہے, اور وہ ہے عقیدہ رسالت. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات باری تعالیٰ, ذات اقدس ہے, تو ذات باری تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کی ہو گئی. یہ صرف ہمارے پاس ہے, نبی کسی اور قوم کے پاس نبی نہیں ہے. مسلمانوں کے علاوہ آپ یہودیوں کو دیکھ لیں, عیسائیوں کو دیکھ لیں, ہندو مت کو, ہندوؤں کو دیکھ لیں, بدھسٹ کو دیکھ لیں, مجوسیوں کو دیکھ لیں, شنٹوازم, تمام آپ قوموں کو کسی کے پاس نبی نہیں ہے. نبی کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے. اب دیکھیں میں اس وقت آپ کو لیکچر دے رہا ہوں, میری نشانی ہے کہ میں کوئی تقریباً 35 سال سے 40 سال سے یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہوں. پہلے انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی اسلام آباد سے میں نے آغاز کیا, پھر بہت زندگی یونیورسٹی رہا, اس کے بعد پھر علامہ اقبال یونیورسٹی آئے, پھر الخیر یونیورسٹی گیا, پھر وحید اسلام یونیورسٹی آ گئی. یہ میری نشانی ہے. نبی کی نشانی ہے مطاع ہوگا, کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, اس کی اطاعت کی جائے گی. جتنے کے تمام معاملات میں ہم نبی کی پیروی کر رہے ہوں گے, نبی کی بات کو مان رہے ہوں گے, نبی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ ایک نمونہ مانیں گے, کہ میں چلنا ہے میں کیسے چلوں, میں حکمران بن گیا ہوں تو میں حکمرانی کیسے کروں, رسول کے حکم کیا حکمرانی کرتے ہوں. میں تھانے میں تھانے دار بن کے یا پولیس مین بن کے بیٹھا ہوں, تو میں وہاں دیکھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوسٹ کے لیے کون سی ہدایات دی ہے. اس طریقے سے میں جج ہوں, میں جرنیل ہوں, ہر جگہ. تو نبی وہ ہوتا ہے جو مطاع, اگر مطاع نہیں تو وہ نبی نہیں ہے. اب یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, لیکن انہوں نے تو ان کی زندگی میں کہہ دیا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون, ہم آپ کی بات نہیں مانتے, جائیں آپ اور آپ کا رب جا کے فلسطین فتح کریں, جب فتح پھر ہم بلا لیں, پھر ہم آ جائیں گے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بات نہیں مانتے ان کے پاس. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ کسی نبی کے پاس, کوئی کسی قوم کے پاس نبی نہیں ہے, کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم ہمارے پاس ہے. آپ نے کبھی پڑھا سیرت عیسیٰ علیہ السلام, سیرت موسیٰ علیہ السلام؟ مسلمانوں نے لکھی تو علیحدہ بات ہے, ورنہ ان کے اندر سیرت النبی کا علم ہی نہیں ہے. نمبر 2, حدیث کا علم ہمارے پاس ہے, ہمارے سے ہٹ کر کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں کہیں بھی نہیں ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں کہیں بھی نہیں ہیں, مہاتما بدھ کی حدیثیں کہیں بھی نہیں ہیں. انہوں نے تو خدا بنا لیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا, وہ نبی تو ہے ہی نہیں. دنیا تیرے وجود کو کرتی رہی تلاش, ہم نے تیرے خیال کو یزداں بنا دی. تو یہ جو نبی ہے صرف ہمارے پاس ہے, کہ ہم جو ہے درد کا درمان نبی میرے ذی شان, ہمارے ہر درد کا درمان ہے, ہمارے ہر جو بھی مشکل ہو اس کو ہم اس میں نبی کی روشنی میں آسان کر دیتے ہیں. جو بھی مسئلہ آئے اس میں نبی حدیث دیکھی, اس کے اندر عمل کیا, وہ آسان ہو. کیونکہ حدیث تو ہے اس لیے کہ زندگی کو آسان کرے, مشکل کرنے کے لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں تھے. آپ کہنے کا مقصد ہے کہ زندگی کو آسان کرے. یَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَأَغْلَالُهُمْ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, جو لوگوں نے اپنے اوپر بے شمار قسم کے بوجھ ڈالے ہوئے تھے, انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے انہیں ختم کر دیں. تو اس لیے نبی کی نشانی مطاع ہوگا. اگر کسی قوم کے پاس نبی ہے تو اس کا سیرت دکھائے ہمیں, اگر کسی کے پاس نبی ہے تو اس کی احادیث کا مجموعہ دکھائے. مسلمانوں نے احادیث کے مجموعے بنا دیے, ابھی تک چلتے چلے جا رہے. سیرت نبی کے ایسے علم ابھی تک اس کی روشنی ختم نہیں ہوئی, تحقیقات در تحقیقات ہوتے جا رہے. تو لہذا میں مختصر پیرے میں بات کر رہا ہوں, اس میں ہر موضوع, قرآن علیحدہ ایک موضوع ہے, قرآن پہ کئی لیکچر ہو سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آگے دوں گا بھی صحیح. عقیدہ توحید پہ ہو سکتا ہے, عقیدہ رسالت پہ ہو سکتا ہے. صرف ہمارے پاس نبی موجود ہے, کسی کے پاس نبی موجود نہیں. ایک ماڈل, رول ماڈل ہمارے پاس موجود ہے, اس پہ حسنہ موجود ہے, کسی کے پاس موجود نہیں. آج کوئی مسئلہ ہو, ہم رسول نے فرمایا کہ میرے غم آپ کی عیادت کرنے کے لیے قیامت تک آتے رہیں. تو اب میرے والد صاحب فوت ہوئے, مجھے بڑا غم ہوا, تو میں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے صحابہ کرام نے تو صبر کیا تھا, تو وہ میرا غم ختم ہو گیا. کس طریقے سے ان پہ ایک
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوتگی پہ ان کے اپنا دماغ ہل گئے تھے تمام کے، اتنے پر ان کو کیا ہو گیا یکدم جیسے آسمان سر پہ گر پڑے، لیکن انہوں نے برداشت کیا، پھر آگے چلے، پھر لے کے ساری اسلامی سلطنت کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا۔ اس لیے ہمارے پاس رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کسی قوم کے پاس نہیں۔ یہ ہماری ڈومینیشن غلبہ ہے۔ میں چلنے سے کہتا ہوں یورپ والوں کو اور افریقہ والوں کو، امریکہ والوں کو، ایشیا والوں کو، کسی بات کو نبی ہے تو دکھائے، لیکن نشانی وہ کہ ہاں جی ہمارے پاس 20 نبی ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ ان کی سیرت دکھاؤ، ان کی احادیث دکھاؤ، اور بتاؤ آج کے دور میں کیا تم ان کی باتوں کو مان پہ ان کو عمل درآمد کرتے ہو؟ یہ نشانی ہے، لیکن یہ تو عقلی بات ہے نا۔ اب میں کو میں خدا ہوں، میں کہتا خدا ہوں، میں نے تو کل مر جانا ہے۔ میں جب آج مجھے پانی نہ ملے میں شام کو مر جاؤں گا۔ مجھے جو ہے تھوڑا تکلیف ہو جائے، وہ فرعون نے دعویٰ کیا تھا نا خدائی کا، انا ربکم الاعلیٰ، اور جب سمندر کی ایک موج اس کے اوپر آئی تو اس کی خدائی ختم ہو گئی۔ کہاں تیری خدائی ہے؟ بتا پھر تو خدا کہاں کا ہے؟ اور پھر آمنا برب موسیٰ وہارون، اللہ تعالیٰ نے نہیں، الان آج جو ہے تیری یہ قبول نہیں کی جاتی، اور الان آیت میرے ذہن سے نکل گئی، تو وکنت من المفسدین، آج تیری قبول نہیں ہوگی، تم فساد کرنے والوں میں سے۔ تو لہذا اگر میں دعویٰ کروں میں خدا ہوں تو میں دلیل دو اس کی کہ میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، میں کبھی بیمار نہیں ہوتا، میں لوگوں کو دیتا ہوں لیتا نہیں ہوں، میں کھلاتا ہوں کھاتا نہیں ہوں، ایسے میں دعویٰ کر میں خدا ہوں جی۔ کل کو میں نے مر جانا، میری قبر میں میری ہڈیاں بھی نہ، میں خدا کہاں کا ہو گیا؟ تو اس لیے ہمارا تیسرا پہلا پوائنٹ جس میں ہمارا غلبہ ہے وہ ہے قرآن مجید، دوسرا عقیدہ توحید، اور تیسرا عقیدہ رسالت ہے۔ اس وجہ سے ساری قومیں ہمارے خلاف ہیں کہ رسول اکرم صاحب واحد پیغام یہ ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بخا کے کاشغر، اور پھر پہلا پیغام یہ ہے کہ دنیا پہ ہم نے اسلام کی حکومت کو قائم کرنا ہے۔ الاسلام یالی ولا یولا علیہ، اسلام آج ہمیشہ سر بلند رہے گا، کوئی نظر اس پہ نہیں۔ آج ہم اگر سیاسی طور پہ محکوم ہیں، مغلوب ہیں، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم انشاءاللہ رسول اللہ جھنڈے کو لے کے نکلیں گے اور دنیا پہ پھر ہم غلبہ حاصل کریں گے، دنیا کو امن سے بھر دیں گے۔ آج ان قوموں نے دنیا کو فساد سے بھر دیا، خون کی لہریں ہیں، آئے ہیں، سسکیاں ہیں، ہر طرف عورتوں کے دامن تار تار ہیں، عورتوں کی جھولیاں خالی ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہ اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید، اہل نظر ہیں یورپ سے نا امید، ان امتوں کا باطن نہیں پاک، یہ باطن امت ہے، ان کے پاس رسول نہیں ہے، ان کے پاس توحید نہیں ہے، ان کے پاس کتاب نہیں ہے، اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے یہ ساری امتیں ہیں۔ مسلمان دنیا کو امن سے بھریں گے اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ تو یہ تیسرا پوائنٹ تھا۔ تو چوتھا پوائنٹ ماڈرن سوسائٹی اور اسلام کے حاضرین ناظرین سامعین وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نظام عبادات ہے۔ ہمارا نظام عبادات ایسے ہے جو کہ عقلی اور نقلی طور پہ بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر ایک مقصدیت، ایک کشش، بے مقصدیت نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے نظام عبادات میں قرآن مجید کے احکام بھی شامل ہیں، عقیدہ توحید بھی اور عقیدہ رسالت بھی ہے، تینوں شامل ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر ایک کشش ہے لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے ایک رغبت ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے ایک سکون ہے، ظاہراً بھی سکون ہے، باطناً بھی سکون ہے۔ مثال کے طور پہ میں نماز پڑھتا ہوں، اب میں ہاتھ جوڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے بہتر کوئی نظام عبادت نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے اپنے ہاتھ سے بت بنایا ہے اور بت بنا کے میں نے سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر رہا ہوں، بنایا بھی میں نے، عبادت کا مستحق تو میں ہوں کہ وہ بت میری عبادت کرے، اسے میں نے زندگی دی ہے، اندھا گنگا بہرا اس کی میں عبادت کر رہا ہوں، کیا پاگل پن ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب، کہ وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے سارے مل جائیں بت، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اس سے نہیں لے سکتے، میں اس کی عبادت کر رہا ہوں، عجیب بات۔ اچھا اب ہندوؤں کی جو ہے وہ دیکھیں اپنا اس کی عیدیں ہیں، اب عید پہ وہ ایک دوسرے پہ اپنا پچکاریوں سے رنگ پھینک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں ایک دوسرے پہ، بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ مسلمانوں کی عید دیکھیں،
آغاز ہی اس کا جو ہے صبح سویرے ہم اٹھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم 2 نفل نماز اللہ کا ذکر. مقصدیت ہے ہر جگہ, توحید ہے, رسالت ہے. ہمارا نظام عبادات ہے. اچھا مردے کو دفن کرنا ہے تو اس کو ہم بڑے وقار سے لے کے جاتے ہیں, کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں, وہاں جا کے دفن کرتے ہیں. مقصدیت ہے. حتیٰ کہ آخری وقت جب اس کا منہ کھول رہے ہوتے ہیں, قبر میں رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت بھی مقصدیت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت مقصدیت ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے یہ نہیں کہ نہیں, مقصدیت اس کے دائیں کان میں اذان دینی ہے, بائیں کان میں تکبیر کہنی ہے, تاکہ پتہ لگے کہ اس کی روح کو کہ یہ تو مسلمانوں کے گھر آ گئے. ایک مقصدیت. اس کے بعد جب بولنے لگے پہلے بسم اللہ سے بسم اللہ پڑھائیں. اس کو تو گویا کہ ہمارا نظام عبادات سارا دیکھ لیں, ہمارے روزے دیکھ لیں, ہمارا حج دیکھ, ہر چیز میں مقصدیت. ایک کشش ہے لوگوں کے, لوگ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں. باقی کام آپ چلے جائیں دنیا کے, آپ تمام نظام عبادات دیکھ لیں, ان کی باتیں دیکھ لیں, حیران ہو جائیں بھی کیا کس قسم کے لوگ. اب ہندو مت میں دیکھ کہیں بہت بڑا پہاڑ آ گیا, کالا پتھر اس کے آگے جھک رہے ہیں. ابھی یہ تو ہمارے لیے پیدا ہوا, ہم مخدوم کائنات ہے, ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے, ہم اس کے آگے جھک رہے ہیں. اچھا اس طریقے سے بڑا کالا سانپ آ گیا, اس کو آگے جھکنے لگ گئے, اس کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی کچھ کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر. یہ صورت حال عیسائیوں کی, یہ صورت یہودیوں کی. کوئی ان کے اندر اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو ہم اخلاقیات یا اعلیٰ پیمانے کا زندگی گزارنے کا طریقہ کہہ سکیں. عبادات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں. اب دیکھیں عیسائیت کو دیکھیں کہ وہ جو ہے اتوار کو اکٹھے ہوتے ہیں, اور عصر کے وقت جو ہے آخری وقت ایک آدمی گھنٹی کھٹکھٹانے لگ جاتا ہے. اوپر سے گھنٹی کھٹ کھٹ ہوگی تو سارے کھڑے ہو جائیں گے, روح الامین تشریف لے. بھائی اس آدمی کے گھنٹی کھٹکھٹا روح الامین نے کیوں آنا ہے؟ یہ تو ہمارا نظام عبادات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کر, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز کا مالک ہے, ہر وقت موجود ہے, ہر چیز سن رہے ہیں ہماری. اور گھنٹی کھٹکھٹا روح الامین آ گئے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ وہ کہ ہمارا نظام عبادات جو اس کے اندر ایک بڑی کشش, ایک عقلانیت ہے, ریشنلزم ہے. آپ سارا دیکھ. اب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ یہ جو وضو نماز سے پہلے وضو ہے, اس کا کیا تک بنتا ہے؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ بڑا جواب ہے. انہوں نے کہا کہ آپ دنیا کا کوئی کام شروع کریں, اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی اصول و ضوابط بنانے پڑیں گے. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے فٹ بال کھیلنی ہے, فٹ بال کے لیے گراؤنڈ آپ کو بنانا پڑے گا, گراؤنڈ کے حدود متعین کرنے پڑیں گے. کیوں حدود متعین کرتے ہو؟ کھیلتے جاؤ جہاں تک ہے کھیلتے جاؤ. پھر اگر فٹ بال ہاتھ کو لگ گیا تو ہینڈ بال ہو جائے گا, ہینڈ بال ہو جائے گا, وہ کیوں ہینڈ بال ہو جائے گا؟ تو جو بھی چیزیں ہم دنیا میں ایک کوئی گیم بناتے ہیں اس کے اصول متعین کریں. تو کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کہ اس کے اندر اگر اصول متعین ہو گئے, پہلے وضو کرو, وضو ہمارے لیے فائدہ ہے, ہاتھ دھونا, منہ دھونا, کلی کرنا, اپنا چہرہ روشن کرنا ہے, اپنی چیزیں صاف کرنی ہیں. تو وہ کہ ہر چیز کے اندر عقلانیت ہے, ریشنلزم. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہم عبادت کا, کہ جس کے اندر جو ہے کوئی ہم ریشنلزم نہ ہو, مقصدیت نہ ہو, اور عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت اس کے اندر موجود نہ ہو, اور قرآن کی احکام موجود ہوں. مثال تو یہ ہماری پہلا قرآن مجید کا ڈومینیشن ہے, دوسری عقیدہ توحید, تیسری عقیدہ رسالت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور چوتھا نظام عبادات. میں مختصر کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ٹائم پھر بھی بڑا زیادہ ہو گیا, لیکن ٹاپک بہت بڑا ہے, اس کو مختصر کرتے 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 آخر کچھ ٹائم لگے گا. پانچویں چیز جو ہمارے وہ ہمارا علمی سرمایہ ہے. مسلمانوں نے علمی دنیا میں ایک غلبہ حاصل کر لیا. اس سے پہلے علمی دنیا کہیں بھی نہیں تھی. روم کے اندر کوئی علم کی بات گشت تھی, یونان کے اندر تھی, ایسے بیکار سے علوم تھے سارے. علم نافع جن سے بنی نوع انسان کو نفع, وہ کہیں بھی نہیں تھی. دیکھیں خلفاء راشدین, خلافت کی بنیاد اسلام نے رکھی, عوامی حکومت پہلے اس پہ کہیں بھی نہیں تھی. آپ دیکھتے سکندر اعظم تھا, اس نے جس کو مارے, جس کو زندہ کرے. نمرود دیکھیں, اس نے کہا میں جسے مار, فرعون جسے. کہیں بھی دنیا میں ہم نہیں دیکھتے کہ علمی طور پہ کوئی ایک زمانہ تھا. اسلام نے آ کے علمی زمانہ پیدا کیا, اور اسلام نے آ کے علوم کا ایک سمندر برپا کر دیا. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ تاریخ ہے, تاریخ پہلے کہیں بھی نہیں تھی. اسلام نے تاریخ کی بنیادیں رکھی, اور اس کے بعد
50 اقسام تاریخ کی جو ہے وہ مروج کی، 50 اقسام، تاریخ الخلفاء، تاریخ الوزراء، تاریخ المدن، تاریخ الفلاں، تاریخ 50 اقسام، سیرت النبی، اور اس کے بعد تاریخ عمومی، تاریخ فلاں، تاریخ. پھر آپ دیکھیں کہ علم حدیث کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی. اس سے پہلے کہ علم حدیث تھا ہی نا، میں نے پہلے بتایا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کی حدیث کہاں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث کہاں ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام کی حدیث کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں تھی، کہیں بھی نہیں ہے، کوئی علم تھا ہی نہیں، ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا یہ علم بھی ہو سکتا ہے. مسلمان نے آپ کی اس کی اور اس کو عروج رجت ہم کنار. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں علوم الحدیث جو ہے اس کی 101 اقسام بیان کی. علوم القرآن، ہم نے قرآن کی تفسیر ہم نے سامنے رکھی. آپ نے کبھی سنا ہے کہ تورات کی تفسیر ہو رہی ہے، انجیل کی تفسیر ہو رہی ہے، مہا بھارت کی تفسیر ہو رہی ہے؟ ان کے اندر کچھ ہے نہیں، تفسیر کیوں نہیں؟ قرآن کی تفسیر تو قیامت تک چلتی رہے گی. حضرت عبداللہ بن عباس نے القرآن یفسر الزمان، قرآن قیامت تک. اور آپ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد اب تک پاکستان میں 1000 مکمل تفاسیر لکھی جا چکی ہیں. واقعی آدھی تفاسیر، ایک سپارہ، وہ تو لا تعداد ہے، بے شمار. تو پھر علوم القرآن کی بنیاد ہم نے رکھی. 56 یا 60 کے قریب علوم القرآن ہے جو کہ علماء نے علوم القرآن کتابوں میں ذکر کی ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بیرون سے پہلے جو تھے تو اس میں انہوں نے تبیان القرآن اس کے اندر، اور پھر اس کے بعد علوم القرآن کے اندر اپنا منار القطان نے ذکر کیا ہے. پھر ابھی تک علوم القرآن کی جتنی کتابیں اس کے اندر آپ پڑھ لیں ساری چیزیں. آپ زرکشی نے پہلے اس کو لکھا، پھر اس کی تفسیر جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھی، تو سارے. تو اس طریقے سے حدیث، قرآن، تاریخ، پھر فقہ کی بنیاد ہم نے رکھی. ابن خلدون نے جو ہے وہ اپنے مقدمے میں یہ ذکر کیا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے انسان ہیں کہ جنہوں نے فقہ کی یعنی قانون اور اصول قانون کی بنیاد رکھی دنیا میں. اس سے پہلے اصول قانون کہیں بھی نہیں تھا. اور کہا کہ الناس عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ لوگ جو ہیں وہ قانون اور اصول قانون میں امام حنیفہ کی اولاد ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے لی کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے لی ہیں. امام حنیفہ اپنی طرف سے تو نہیں لائے تو اوپر سے ساری چیزیں، لیکن اس کو ایک نیا رنگ دے کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. تو اب اس طرح سارے فقہ، اصول الفقہ، علوم الفقہ سارے. پھر آگے چلے علم الکلام کی ہم نے بنیاد رکھی. ہم سے پہلے کہ علم الکلام تھا ہی نہیں، کیونکہ بے شمار علوم جو تھے ہم نے ان کو معاشیات، اسلامی معاشرت، عمرانیات، اور اس کے بعد بنیادی سائنس، لسانی سائنس، اطلاقی سائنس، طبی سائنس، سوشل سائنسز، تمام علوم ایک علوم کا سمندر ہم نے کھڑا کر دیا. اور آج تک اس میں ہماری ڈومینیشن ہے. آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ علوم القرآن اگر کسی کے پاس ہے، عیسائیوں کے پاس ہے، یہودیوں کے پاس ہے، تو اپنے لے کر آئے، ذرا دکھائیں ہمیں. نہتے ہیں یہ لوگ، بالکل بانج ہیں ان چیزوں میں. یہ ہماری ایک آج بھی ان کے اوپر غلبہ ہے اس لحاظ سے، اسی ہم سے وہ ڈرتے ہیں. ان قوموں کے ہاتھ اگر حکومت اسلامیہ برپا کرنے کا پرچم آ گیا اور یہ قومیں جاگ اٹھی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے. ہمارے ظلم و ستم ختم ہو جائیں گے، ہمارے یہ حلوے مانڈے اور ہمارے یہ پراٹھے ختم ہو جائیں گے اور دنیا امن کا ایک گہوارہ بن جائے گی. تو یہ پہلا قرآن مجید، پھر عقیدہ توحید، پھر عقیدہ رسالت، پھر نظام عبادات، اور یہ 5واں ہمارا جو علوم ہے. کسی کو ان کے پاس یہ علوم نہیں ہے. سائنس کے میدان میں یورپ ہم سے ترقی کر گیا. جو حقائق کو ماننا چاہیے، یہ بات نہیں کہ حقائق کو ہم نہ مانیں. ہم اس لیے پیچھے رہ گئے کہ ہماری حکومتیں ان کی جو ہے باج گزار ہیں. سارے سائنس کے میدان میں ترقی کرنے کے لیے حکومتوں کی سرپرستی ضروری ہے. اب دیکھیں پہلے زمانے میں البیرونی نے جو کتاب لکھی تو محمود غزنوی نے اس کو جو ہے سونے سے ایک طرف ترازو رکھ دیا تو اسے رکھ دیا، اور 2.5 من کو اس کو 2.5 من سونا اسے دے دیا، یہ لے لو. اور شاہنامہ اسلام جب فردوسی نے لکھا تو اس نے 100 اونٹ خزانے کے لیے اس کے گھر بھجوائے. سرپرستی تھی اس وقت. یہ جو ظہیر الدین بابر آیا تھا تو توپ لے کے آیا تھا، تو جتنے توپ ایجاد کی اس کو اس نے اپنا مصاحب بنایا اور اسے گھر اس کا خزانے سے بھر دیا.
آج ہمارے ہاں دیکھیں کہ ہمارے حکمران کہیں ہماری سرپرستی کرتے ہیں. قدیر خان رحمۃ اللہ اللہ تو اس کی قبر کو نور سے بھر دے, اللہ رحمت سے بھر دے, اس نے ایٹم بم بنا کے دیا, اس کا انجام ہم نے کیا کیا. اس طریقے سے ہم ساری دنیا میں دیکھتے جائیں کہ جہاں پر بھی کسی نے کوئی دینی کوئی دنیاوی طور پہ سیاسی کام کیا ہے, ہمارے حکمران اسے کرش کر کے رکھتے ہیں. کس کے اشارے پر؟ انہی مغربی طاقتوں کے اشارے پر. اس لیے سیاسی میدان میں اگر وہ آگے ہیں تو اس کی وجہ ہے کہ ان کی حکومتیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں. ہماری حکومتیں سرپرستی نہیں کرتے. ہماری حکومتیں سرپرستی کریں تو ہم سیاسی میدان میں ان سے کہاں آگے نکل جائیں. جوہر قابل بہت ہے ہمارے پاس, یہ بات نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو ہے دیندار ہو کہ آپ نے کیا سائنس میں ترقی کی ہے. بھائی تم بتاؤ, تم اپنے جو ظالم حکمران جو مسلمانوں کے حکومتوں پہ قابض ہو کے بیٹھے انہوں نے کیا سرپرستی کی ہے ہماری, بتاؤ. ابن بطوطہ جو تھا اس نے ساری دنیا کی سیر کی اور اس کے بعد پھر وہ کتاب لکھی تحفۃ النظار, آنکھوں دیکھا تحفہ. اور وہ جہاں جاتا تھا وہاں پہ اس کو پروٹوکول ملتا تھا. ہندوستان ہے تو قاضی القضا بنا دیا گیا اسے. محمد بن تغلق کا دور تھا, اس کے دور میں قاضی القضا بنا دیا گیا. سارے اپنے حالات میں لکھے, اتنی علم کی سرپرستی تھی اس دور میں. پھر جب واپس تونس پہنچا, تونس میں اس نے دکھایا کہ میں نے یہ چیزیں رکھی ہیں, تو وہاں کے حکمران نے اسے انبار دولت کے دے دیا, یہ لو کرو تم کام. تو آج کے حکمران کیا کرتے ہیں؟ پاکستان میں بیٹھو, پاکستان میں بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ میں اس وقت سارے عالم اسلام کی تاریخ لکھوں, تو میں اب سارے 57 عالم اسلام کا دورہ کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے گورنمنٹ پیسے دے گی؟ ایک پیسہ بھی نہیں دیتی. آج یہاں نور جہاں مر جائے, کوئی ایکٹر مر جائے, تو اخبارات بھرے پڑے ہوتے ہیں. میرے استاد صاحب ڈاکٹر احمد حسن صاحب عظیم اصول فقہ کے ماہر فوت ہوئے, چند آدمی ان کے جنازے میں سے, پتہ نہیں کون فوت ہو. یہ تو ہمارا حال ہے. اور ہم کہتے ہیں جی سائنس کے میدان میں آگے کیوں نہیں بڑھ سکے؟ بنیادی وجہ یہ ہے. خیر, آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مرکز ہے خانہ کعبہ. کسی قوم کے پاس وہ مرکز نہیں کہ تمام وہاں پہ اکٹھے ہوں اور پھر وہ جو وہاں پر ہم عبادات کرتے ہیں, حج عمرہ, اور پھر وہاں پہ جو ہماری کیفیت ہوتی ہے کہ ہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور پھر جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں, اور پھر جو ہماری ایک بالہانہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہر جگہ ہم اس میں نہ کسی چیز کو چوم رہے ہوتے ہیں, نہ سوائے حجر اسود کی, اور بس اللہ 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 کی صدا لگا کے وہ ایک مستی ہوتی ہے ہمارے اوپر. اور پھر وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے, پھر جو وہ ہمارے اوپر ایک جذبہ ہوتا ہے, پھر وہ جو ہمارے اوپر ایک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے, پھر وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی نظر آتی ہیں. عرفات کے میدان میں, مزدلفہ کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت گرتی ہوئی نظر آتی ہے. خانہ کعبہ جا کے بیٹھ جائیں, ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے قریب آ کے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو اپنا خانہ کعبہ کے دروازے اور اس کے درمیان جو جگہ ہے وہ جسے ہم ملتزم کہتے ہیں, جہاں جب آدمی اپنا سینہ لگا کے اور دونوں ہاتھ کھول کے اور ایک پاؤں ایک رخسار دیوار کو لگا کر کھڑا ہوتا ہے, تو حدیث شریف میں آتا ہے ایسے جیسے بالکل عرش کے نیچے پہنچ گیا. یہ مقام کہیں بھی کسی کو میسر نہیں ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں جا کر جب ہم قبلہ روح ہو کے ان کے حجرے کے پیچھے بیٹھتے ہیں تو ایسا جیسے رسول اندر بیٹھے ہیں, اور میں جو آتا ہے یہاں میرے درود بھیجتا ہے, میں اس کا درود خود وصول کرتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسی کہتے ہیں محسوس ہو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھینچ کے لے کے آ رہا ہے جنت البقیع کے اندر, ریاض الجنہ کے اندر. اور میں کئی دفعہ, تو یہ جو مرکز ہمارے پاس ہے کسی قوم کے پاس نہیں ہے. ہندوؤں کے پاس نہیں ہے, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, عیسائیوں کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے مرکز. اور پھر اس میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جس دن اسلام آیا اس دن سے ہمارا یہ مرکز آج تک اور قیامت تک رہے گا. باقی کسی قوم کی صورت حال میں ہندو مت کہاں سے نکلا تو کوئی پتہ نہیں اس کا مرکز کون تھا. اچھا, یہودیت جو ہے مصر سے نکلی, آج مصر مسلمانوں کے قبضے میں. عیسائیت جو ہے وہ اپنا شام سے نکلی, لیکن آج شام جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے, فلسطین یہودیوں کے قبضے میں ہے, عیسائی. تو یہ قیامت تک ہمارے قبضے میں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان. تو سامعین, حاضرین اور ناظرین, یہ 6 چیزیں تھیں جس پر ہم تمام قوموں پہ ڈومینیٹ ہے, ہمارا غلبہ ہے, اور اس وجہ سے ہم انہیں کھٹکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی پرچم کو لے کر اور ساری دنیا پہ اسلام کے جھنڈے کو گاڑنے اور اسلامی حکومت قائم کر کے اقوام عالم کو اسلام کے امن والے پیغام سے مستفید ہونے اور ان کے درمیان ایک معاشی مساوات
اور فلاحی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة